الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لهو البلاء المبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام سامعین کرام، انسانیت دی ہدایت واسطے ہر دور دے اندر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دا سلسلہ مالک کائنات نے جاری رکھا، حتیٰ کہ این سلسلہ نبوت دی انتہا ہوئیے، تکمیل ہوئیے سید الاولین والآخرین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہر کلمہ پڑھن والا اپنے آپ نو ایماندار اکھواون والا بندہ اس دا انکار نہیں کر سکتا۔ باقی خصوصیات دے نال نال انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دے اندر ایک امتیازی خصوصیت اے بھی رکھی گئی ہے کہ چونکہ امت واسطے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے نمونہ بننا ہوندا ہے۔ انسان جتنا بھی سونا ہوئے، حسین و جمیل ہوئے تے اپنے حسن و جمال کو دیکھن واسطے سامنے شیشہ تے آئینہ رکھے، اگر شیشے تے آئینے تے کئی قسم دا داغ تے دھبا ہوئے، آئینہ میلا ہوئے
تا حسین بندے کوئی اپنا حسن و جمال اون آئینے دے اندر صحیح نظر نہیں آ سکتا۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام دا کردار، انبیاء کرام دی سیرت، انبیاء کرام دے اقوال افعال اعمال، اٹھنا باونا رہائش رہن سہن نشست و برخاست، اے امت واسطے بندا ہے آئینے تے شیشے دی طرح کہ امت نے اپنے کردار نو، اپنی سیرت نو، اپنے اعمال نو، اپنے عقائد نو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام دے کردار والے آئینے چ دیکھنا ہوندا ہے۔ اگر انبیاء کرام دے کردار اتے کہیں قسم دے گناہ دا داغ تے دھبا ہوئے، او اپنی امت واسطے اسوہ حسنہ تے معیار تے نمونہ نہیں بن سکدے۔ این واسطے اہل سنت والجماعت دا اے بھی عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کل گھن کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی مالک کائنات نے انبیاء کرام مبعوث فرمائے، اللہ دا ہر نبی ہر قسم دے ہر ویلے چھوٹے وڈے ہر گناہ تو پاک ہے۔ عصمت اے لازمہ نبوت ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام واسطے۔ اللہ کریم نے کہیں غیر معصوم نو نبی نہیں بنایا، تے جنوں اللہ کریم نبی بنایا انہوں معصوم بھی نال بنایا ہے۔ اگر کہ انسان دے اندر تساں غلطیاں دیکھو، اللہ دی نافرمانیاں دیکھو، اللہ دی بغاوت دیکھو، تے او بندہ بعد وچ دعویٰ کرے کہ میں اللہ دا نبی ہاں، تا اون دی اے غلطیاں، اس دے اے گناہ، اس دی بدعمالیاں اے دلیل ہن کہ اے نبوت دے دعوے دے اندر جھوٹ ہے۔ این واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال اپنی عمر نو بطور دلیل پیش کیتے اپنی صداقت واسطے کہ اے مکے والےو حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، میں جو اپنی زندگی دی 40 بہاراں تواڈے وچ گزاری کھلوتا، میری زندگی دی کتاب دا ایک ایک ورقہ تواڈے سامنے کھلا ہویا ہے، میری زندگی دی کتاب دے کہیں ورقے دی کہیں 70 دے کہیں حرف تے انگلی رکھن دی گنجائش ہے کہ نہیں؟ سارا بیک زبان ہو کے جواب لیتا، جربنا لکا مرارا ما رائنا فیکا الا صدقا، ایک دفعہ ہوندا تا مغالطہ لگ سکدا ہے، اساں تو کئی دفعہ تیرا تجربہ کر چکے ہیں، ساکو آن جناب دی ذات مبارک وچ سوائے سچ دے ہور کچھ نظر نہیں آیا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار نو، اپنے اقوال نو، اپنے اعمال نو، اپنے افعال نو، اپنے رہن سہن نو، نشست و برخاست نو، گفتگو نو، انداز نو انہاں مکے والاں دے سامنے صداقت دی دلیل دے طور تے پیش کیتا ہے۔ اگر کہندا کردار مشکوک ہوئے نبوت دا دعویٰ اوندا سچا ہو سکدا؟ تے آخری معصوم اللہ کریم نے اگر بنایا ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو آپ تو بعد جویں نبوت دا سلسلہ بند ہے، آپ تو بعد عصمت والا سلسلہ بھی بند ہے۔ چنانچہ جن ویلے اے میرا دعویٰ ثابت ہو گیا کہ انبیاء کرام ہر قسم دے چھوٹے وڈے گناہاں تو پاک تے معصوم ہوندے نا، تا دوجا دعویٰ اے پیا کرے نا کہ اللہ کریم دے پیغمبر دی زندگی دے اندر جڑے ویلے گناہ نہیں تا نیکی ہے، نیکی ہے تا ثواب ہے، ثواب ہے تا زہد ہے، زہد ہے تا پرہیزگاری ہے، پرہیزگاری ہے تا تقوی دا اعلیٰ قسم دا درجہ موجود ہے، تے جے دے وجود وچ اعلیٰ درجے دا تقوی موجود ہوئے او اگر باوے تاں وی سچے، اگر کھلوے تاں وی سچے، کھاوے پیوے تاوی سچے، نشست ہوئے تاوی سچے، برخاست ہوئے تاوی سچے، گفتگو ہوئے تاوی سچے۔ رب کعبہ دی قسم میری پوری جماعت جمعیت اشاعت التوحید و سنت دا عقیدہ ہے، اللہ دا پیغمبر جاگدا پیا ہوئے تاوی سچے، اللہ دا پیغمبر سم منجے تاوی سچے۔ رب کعبہ دی قسم پیغمبر دی زندگی بھی سچے، پیغمبر دی موت بھی سچے۔ جھوٹ دا، گناہ دا، ظلم دا تا تصور بھی نہیں ہے۔ چنانچہ ایک انداز سنا ہے، حدیث باقی بھی سناواں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رؤیا الانبیاء وحی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا صرف میری گل نہیں لوگو، اللہ نے میرے کول پہلے جتنے بھی انبیاء کرام بھیجن
ہر پیغمبر دے بارے میں آمنا دلال دعویٰ پیاں کرے نا رؤیا الانبیاء وحی جویں پیغمبر دا جاگنا سچ ہوندا ہے ایویں اللہ دے پیغمبر دا سمنا بھی سچ ہوندا ہے تے جے کن ستی جھا تے اللہ دے کہ نبی نو کوئی خواب آیا ہے انبیاء کرام دے خواب بھی اللہ کریم دی طرفوں وحی ہوندے سادے اور حال نہیں رؤیا الانبیاء وحی انبیاء علیہم السلام دے خواب بھی اللہ کریم دی وحی ہوندے دعویٰ سنے اشاعت توحید و سنہ والیاں دا اگر نبوت ملن تو بعد پیغمبر نو خواب آیا ہے تاں وی سچ نبوت ملن تو پہلے خواب آیا ہے نبی بنن والے نو تاں وی سچ ساڈا عقیدہ ہے کیوں جویں نبوت ملن تو بعد اللہ دا پیغمبر معصوم ہوندا ہے نبوت والا مقام ملن تو پہلے بھی پیغمبر معصوم ہوندا ہے ایک مثال نبوت تو پہلے دی سنو تے دوجی مثال نبوت ملن تو بعد عرض کرے ساں رب العالمین دی لا ریب کتاب میرے سامنے 12واں سپارہ سورۃ دا سورہ یوسف اشارہ کرنے تفصیل نہیں قربانی عرض کرنی ہے قربانی دا مہینہ جو آون والا ہے سورۃ دا نام سورہ یوسف 12واں پارہ اور رب العالمین دی لا ریب کتاب آیت نمبر 4 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے اللہ فرمائیں اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بچپن دے اندر ابا جان دے سامنے حاضر تھے عرض کرے دن ابا جی رات میں ستا تے مینوں خواب آیا بیٹا جان کے خواب تانوں آیا نیندر دے اندر رأیت احد عشر کوکبا میں 11 ستارہ کو ڈٹھے والشمس والقمر سورج تے چن میں کو نظر ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام فرمائیں کہ حال وچ نظر ہیں حضرت یوسف ابا جان دے سامنے عرض کرن لگے ابا جی رأیتہم ساجدین 11 ستارے بھی میرے سامنے سجدہ پہ کریں تے سورج تے چن بھی میرے سامنے سجدہ پیا کریں دے اے میں کو خواب آئے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جن والے خواب سنے آخر وقت دے پیغمبرن کوئی معمولی ہستی تنان تعبیر بیان فرماون لگے تے حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے فرمایا نے قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخواتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین خواب وچوں بڑی عظمت تیری میں کو نظر آندی پئی ہے خیال کرے اپنے سکے بھرا بنیامین دے سامنے بھی راز بیان نہیں کرنا اے خواب بیان نہیں کرنا تے جڑے تواڈے مترے بھرائیں انہاں مترایاں دے سامنے بھی بیان نہیں کرنا ابا جان چلو مترے بھراواں دے سامنے بیان نہ کراں او جو مترے ہوئے لیکن سکے بھرا بنیامین دے سامنے بیان کیوں نہ کراں مفسرین نے راز لکھا ہے کیونکہ بنیامین چھوٹا بچہ ہے تے چھوٹے بچے راز دی حفاظت نہیں رکھ سکتے ہو سکتا ہے متا راس اڑچا کرے مترے بھراواں نو پتہ لگونگے فیکیدوا لک کیدا اللہ پاک نے جری تعبیر بناونی ہے او تا تے خواب دی تعبیر ہو کے راسی لیکن ہو سکتا ہے تیرے بھرا کوئی تیرے خلاف تدبیراں کرے یہ خواب نو سن کے تیرے مقام نو سمجھ کے ان الشیطان للانسان عدو مبین شیطان انسان دا کھلم کھلا دشمن ہے ہو سکدے متا بھراواں دے دل دے اندر وسوسے جا سٹے وکذالک
يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. تعبیر اے بیٹا جان مینوں اے امید نظر آدی پئی ہے پروردگار تینوں چن گھنسی اللہ کریم مقام نبوت سرفراز تینوں کرے سی اللہ کریم مشکل کماں دا انجام بھی تینوں سکھے سی خواباں دی تعبیر دا بھی اللہ کریم علم عطا کرے سی اللہ کریم نعمتاں بھی اپنیاں تیرے اوتے پوریاں کرے سی جویں تیرے آبا و اجداد تے اللہ نے نعمتاں پوریاں کیتیاں ہن حضرت ابراہیم تے حضرت اسحاق تے اللہ انہار تیرے اوتے بھی نعمتاں اپنیاں پوریاں کرے سی لیکن خیال کرے بھراواں نو خواب دسنا نہیں. بچہ آخر بچہ ہی ہوندا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین نو خواب دس بیٹھے اس بھراواں نو چا دسے بھراواں نے لمبا منصوبہ بنایا. علماء کرام تو سن دے رہے او قصہ بیان کرنا مقصد نہیں اشارہ اے کرنا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نو جڑا خواب آئے اے نبوت ملن تو پہلے خواب آئے بچپن دے اندر تے عشاء تو عید و سننا دا عقیدہ نبوت ملن تو بعد خواب آوے پیغمبر نو او بھی سچ اگر نبوت ملن تو پہلے خواب آوے او بھی اللہ کریم دی طرفوں حق ہوندا ہے. ہن واتے تعبیر کیویں ظاہر ہوئی ہے رب العالمین دی لا ریب کتاب یا سورہ یوسف 13واں پارہ میرے سامنے کھلا ہوئے رب العالمین فرمائیں آیت نمبر 99 دے اندر فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. جیرے ویلے حضرت یعقوب علیہ السلام گھر والے بھی تے بھائی بھی حضرت یوسف دے کول آون لگے نا رب العالمین فرمیندے نا آوا الیہ ابویہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین نو اچے مقام تے بلائے بڑی عزت تے درجے والے مقام تے جگہ دتی ہے وقال ادخلوا مصر تے شہر تو باہر استقبال کرن واسطے بھی اے کھلوتے ہیں والدین دے سامنے تے بھائیاں دے سامنے عرض کرن لگے ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین. آؤ ہن میں تبار تو استقبال کرن آیا ہم ہن مصر دے شہر دے اندر داخل ہو تشریف گناؤ ہن انشاءاللہ امن ہی امن ہو سی کہ قسم دے خطرے کرن دی کوئی ضرورت نہیں. تے جڑے ویلے دربار سج گئے حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جڑی مخصوص مسند ای مخصوص جڑا تخت ای او تخت دے اوتے تشریف فرما ہو گئے. اللہ فرماتا ہے ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا. والدین نو اپنے دربار وچ بہو عزت علی جگہ فراہم کیتی حضرت یوسف علیہ السلام نے تے جڑے ویلے جلال دکھائی نے شان تے شوکت نظر آئیے جڑے ویلے رونقاں دے بہاراں نظر آئیاں حضرت یوسف علیہ السلام دی عزت مقام تے درجہ دیاں اللہ فرماتا ہے خروا لہ سجدا. اور سارے حضرت یوسف دے سامنے سجدے وچ گر گئے. تفصیل میں نہ کریں نا میں اشارہ کرنا آئی کہ تحقیق دی کہ نہیں. مولوی جی ہونا اکسن جی غیر اللہ دا سجدہ جائز ہے نا. کیوں مولوی جی کہ حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے والدین تے بھائیاں سجدہ نہیں کیتا. مولوی جی نو عرض کرے مولوی جی نہ شریعت مصطفی دا گھندے ہو تے دلیل حضرت یوسف دی شریعت دیاں دیندے ہو. یہ کوئی گل ہے اس شریعت دی کوئی دلیل دے نا نہ اس شریعت دا گھننا تے دلیلاں اس شریعت دیاں اس شریعت دی کوئی دلیل لے. سٹور بھرا ہوئے اعلی قسم دے شیاں دا والد صاحب نے دکان بنائیے بہت بڑا سینٹر بنایا ہے
تے محلے دار دیکھ دن کہ سٹور بناون والا جڑا بندہ ہے ایندا پتر ویندا پیا دوجی دکان تے سودا گھنن تا سارا آکھنا یا تا انہاں دی اپنی دکان جی شے اصل نہیں لبدی ملاوٹ والی شے تا دوجی دکان تے ویندا پیا یا شے اتھا ہے کوئی نہ تا دوجی دکان تے ویندا پیا دوئی گل نا یا تا انہاں دی دکان تے اصل شے نہیں لبدی تا دکاندار دا پتر ہور دکان تو شے گھنن ویندا پیا تے یا شے ہے کوئی نہ تا دوجی دکان تے گھنن ویندا پیا اے حضرت یوسف دی شریعت دیاں دلیلاں تا دیویں جو آمنہ دے لال دی شریعت مکمل نہ ہویا آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے اندر اس دی گل نہ موجود ہویا کوئی دلیل موجود نہ ہویا منع موجود نہ ہویا تا حضرت یوسف علیہ السلام دی شریعت دیاں دلیلاں دیویں ہاں حضرت یوسف دی شریعت دی دلیلاں تا دے پہلے اقرار کر جو آمنہ دے لال دی شریعت نا مکمل ہے وقت دلیل لینا دوسری شریعت دی اللہ اللہ خرو لہو سجدا تے جڑے ویلے سجدے وچ ڈھا پین حضرت یوسف علیہ السلام دی زبان وچ جملہ نکلے وقال اعلان کر کے فرماون لگے یا اباتے اے میرے ابا جان ھذا تعویل رؤیا من قبل اے تعبیر او خواب دی جڑا بچپن وچ میں خواب دکھائی کہ 11 ستارے میرے سامنے سجدہ پہ کرے سورج تے چند میرے سامنے جھکے پین ابا جان سے خواب دی تعبیر سامنے آ گئی ہے ہن حضرت یوسف دا انداز سنے ساریاں نو خطاب کر کے فرماون لگے قد جعلها ربی حقا اللہ نے اس سے میرے خواب نو سچ کر دکھائے نبوت تو بعد خواب آوے او بھی حق ہے نبوت ملن تو پہلے خواب آوے او بھی حق ہے وہاں قرآن تیرا انداز چلو یار اور بھی مثال تانوں سنائی ویاں رب العالمین دی لا ریب کتاب تے سورۃ نا سورۃ الفتح لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین آیت نمبر 27 سورۃ الفتح 26-12 میرے سامنے کھلا ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارکہ ہے کہ جڑے صبح دی نماز تو فارغ تھیویں نا صحابہ کرام تو پوچھدے ہوندے ہن میرے ساتھیو جڑی رات گزر گئی ہے گزری رات وچوں تواڈے وچوں کینوں کوئی خواب آیا کہ نہیں آیا میں تعبیر بیان کراں صحابہ کرام خواب عرض کرنے ہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر ارشاد فرمانے ہن صحابہ عرض کیتی جی کوئی خواب نہیں آیا ایک دیوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں کوئی خواب آئے صحابہ شوق پیدا تھی ہے اللہ دے محبوب تانوں کیڑا خواب آئے آپ فرمیدن اے خواب آئے کہ میں تو کو نال رلا کے بیت اللہ شریف دا طواف ادا کرے نا عمرہ ودے کرے نہیں صحابہ کرام نو تا یقین ہے اللہ دے نبی دا خواب غلط ہو سکدا قطعا نہیں آپ نے فرمایا ہن وقت کے مشورہ ہے جنہ بھائیاں نے بیت اللہ شریف دا دیدار نہیں کیتا دل وچ شوق ہے پیا اللہ کرے سانو ہی بیت اللہ دا دیدار نصیب ہوئے لیکن جڑے ایک واری دیدار کر رہے ہیں انہاں دی شوق ڈبل ہے ڈبل تو میں بیٹھا تھا اس تو ہی زیادہ اللہ کریم ایک سکھ پا دیندا بیت اللہ شریف دی بندہ دے ایک واری تھی وقت منیا وقت ہے بھئی دو بار جو کیا کہ نہیں وقت منیا تقریباً ہر حاجی دی یہ دعا ہوندی ہے جیڑے ویلے بیت اللہ شریف نا آخری دیدار کر کے ٹرن لگ دے رو کے دے اللہ ایک واری وقت ہی نہ صحابہ کرام نو تقریباً 6 سال گزر چکے
بیت اللہ شریف دے دیدار تو محروم تھے ہوئے شوق ہک واری باتاں گڑائی کیتی ابھر پیے شوق اللہ دے محبوب ان کے کرنا چاہیے آپ نے فرمایا کہ مشورے اکھے تیاری کرو ہتھیار نال نہیں چاہے ٹر پین تقریباً 1400 یا 1500 صحابہ کرام دی جماعت قصہ بیان نہیں کرنا اشارہ ہی کرنا ہے ٹردیاں چلدیاں قافلہ بڑے اشتیاق دے شوق نال جڑے ویلے مقام شمیسی تے پہنچن حدیبیہ دے مقام تے اج جندا نام مقام شمیسی ہے مکے والے نو بھی پتہ لگیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدے پین تے انہاں کو تحیات فیصلہ جا کیتا ہے اساں اللہ دے محبوب نو بیت اللہ شریف دا دیدار نہیں کرن دیونا ہوں بھائی سٹاپ چا کیتے اتھائیں قافلے نے آپ نے فرمایا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو ون کے مکے والا نال گل بات کر تے انہاں نو آکھ اساں لڑائی دے ارادے نال نہیں ہے مہربانی کر کے سن عمرہ کرن دیو رش نہ ہوئے تب 2 گھنٹے دا کام ہے بیت اللہ شریف دے 7 چکر صفا مروہ دی صحیح 7 چکر ایو کچھ کر کے اساں پچھو تے وال ونجنے مہربانی کرو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نو حکم ہوئے عرض کرے دن اللہ دے حبیب جے تہاڈا حکم ہوئے غلام حاضر ہے ایک مشورہ جے کر سننا چاہندے ہو میں مشورہ عرض کرنا چاہنا آپ نے فرمایا بیان کرو فاروق پیارے کے مشورے اکھے اللہ دے محبوب میں ذرا جلالی قسم دا بندہ ہو سکدے میں ون کے اپیل کراں سانو عمرہ کرن دیو متا انہاں کوئی تکھی مٹھی گل چا کیتی ہو سکتا ہے گھٹ ود گل چا کیتی متا میں تیشی چا ونجا معاملہ بڑا بڑایا بگڑنے ونجے اے گل تا ہے اے تو پتہ ہے حضرت عمر تلوار کڈھے جا ود خالی کڈائی نہیں سٹیندا اد کے مشورہ ہے کہ حضرت عثمان نو بھیجو حضرت عثمان دے وڈے احسان ان مکے والاں تے ہو سکدا ہے منہ کھاوے اک شرماوے الانسان عبید الاحسان جے بندہ حیا والا ہوئے احسان تھی ونجے تا بندے دیاں کھیاں جھکیاں ہونیاں مت حیا چ کرے نا اجازت چ دیویں آپ نے فرمایا گل ٹھیک ہے حضرت عثمان نو چھڈو سفیر اسلام بن کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے سب تو پہلے اپنے پتریر نال ملاقات ہوئی ابان نال ابان آکھن لگا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینتا ساری برادری دا نک پا چھوڑے حضرت عثمان حیران رکھے او کیویں آکھن لگا کمال حد ہو گئی ہے حضرت عثمان وجہ پوچھن وجہ بیان کر پتریر آکھن لگا اے چچا زاد اساں بڑی اچھی قوم تے برادری دے بندے ہیں تے اساں اپنی شلوار تے چادر والا کپڑا گٹاں کو تلے رکھے نے اونے تے تینتا اپنا کپڑا چادر والا گٹاں تو اوتے رکھا ہوئے جلدی کرتے چادر والا کپڑا گٹاں تو تلے کر جے کر مکیاں لا دے گدا ساری برادری دا نک بیویں سی عزت دا مسئلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے چچا زاد تینو عزت دا خیال ہے تے میں عثمان نو آمنہ دلال دی سنت دا خیال ہے میں جناب دی سنت نو کی چھوڑا ابان گن گیا اپنے گھر دے اندر ترے دیوارا پتریر دے گھر وچ رہن او گھر تو باہر نکلن نہیں دیندا مداں برادری دی بے عزتی نہ ونجے کپڑے والی چادر جڑی گٹاں تو تلے ہے اللہ اللہ اتھائی مذاکرات تھی دے رہ گئے تے مکے والا نال گل بات تھی دی رہ گئی انہاں کہے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تیرے بڑے احسان ان ساڈے اوتے آپ جے مردیاں دی طواف کر گن حجر اسود نو رج رج بوسے دے گن آب زمزم نوش کر گن صفا مروہ دی سائی کر گن اے ساریاں چیزاں منظور ہیں کہ ناک جو آمنہ دلال نو عمرہ کرن دیو اسا اللہ دے محبوب نو مکہ مکرمہ جو داخل نہیں تھی ون دیونا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو دا جواب تے صحابہ کرام آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نو عرض پہ کرے دین اللہ دے محبوب حضرت عثمان تا بڑا خوش نصیب ہے او تا بیت اللہ دا طواف ودا کریندا اسی عمرہ ودا کریندا اسی سوا مروہ دی سعی ودا کریندا اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یارو میرا دل نہیں منیندا جو حضرت عثمان میرے بغیر عمرہ چا کرے تے حضرت عثمان نو جڑے ویلے پیشکش ہوئی ہے تے جواب دے دینا اچھا اللہ دے حبیب تو سوا میں عمرہ کر گنا نہیں حضرت عثمان دے جذبات میں شاعر نے میں بیان کیتا ہے میں بھی ہے مینا بھی ہے ساغر بھی ہے ساکی نہیں میں بھی ہے مینا بھی ہے ساغر بھی ہے ساکی نہیں جی میں آتا ہے لگا دے آگ میں خانے کو ہم جیرا کم اللہ دے محبوب نہیں کرنا میں عثمان نے بھی وہ کام نہیں کرنا آج کل والے بتیاں دا کیا حال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جرا کم نہیں کیتا بتی تلا کھلوتے ہیں میں کم وہ کرنا ہے حضرت عثمان آکھا میں وہ کام نہیں کرنا اطلاع مل گئی حضرت عثمان شہید ہو گئے آپ نے بیعت کی دیے قصہ سن دے رہا دیو میں اشارہ کرنا ہے سارے لشکر نے بیعت کی تھی جانا دے ٹکڑے تاسا کرا دے لیکن حضرت عثمان دی شہادت دا بدلہ گھن کے وجنے مکے والا نو پتہ لگ گئے مسلمان تا آمادہ ہوئے کھلوتے جہاد کرنے واسطے انہیں حضرت عثمان نو رہا کر لیتے پہنچ گئے نا پیارا عثمان تو جیندہ ہے زندہ سلامت ہے جیا نہ اساں دا خبر سنیے تو شہید ہو گئے شہید اللہ دے محبوب مکے والا تے مینوں انگلی بھی نہیں لئی اچھا اتو اعلان تھے کلو لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم میں اللہ انہاں مومناں تے راضی ہو گیا جڑے ککر دے درخت دے تلے بیعت پہ کرے نیان حضرت عثمان دی شہادت دا بدلہ گھنن دی میں اللہ راضی ہو گیا تے راضی ایویں نہ ہویا فعلم ما فی قلوبہم میں اللہ کریم انہاں دے دل دے حال تے نیت نو بھی جاندا ہم خیر مکے والا نال معاہدہ ہو گئے ای سال واپس چلے ونجو اگلے سال وے تے اساں تانوں اجازت دے سوں لیکن ہتھیار نال گھن کے نہیں آونے تے ایک شرط ہے جے کر مسلماناں وچوں کوئی بندہ معاذ اللہ مرتد ہو کے تے ساڈے کول آ گیا اساں واپس نہیں کرنا تے جے کر ساڈے وچوں کوئی بندہ مسلمان تھی کے مدینہ طیبہ پہنچ گیا تے تانوں واپس کرنا پوسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سننا چاہ کیتی ہے واپس پیچھا مڑ پین ہن توجہ کرائے یہ گل میں کرنا چاہتا جیڑے ویلے سارا لشکر پچھو تے ولن لگے تقریباً 450-350 کلومیٹر دا سفر ایک وار کیتا ہی نے ہن خالی پچھو تے ولے آمن صحابہ کرام دے ذہنی سوال آئے توجہ کہ اللہ دے محبوب نو تا خواب آیا ہے میں عمرہ ودا کرنا اپنے یاراں نال ہن تا خالی ولے وینے اے خواب تا سچا ثابت نہیں تھیا سوال سمجھ آیا نا بہت بڑا خدشہ ہے خالی پیچھا کیویں لگے پئے جناب صلی اللہ علیہ وسلم تا خود فرمائے رویل انبیاء وحیون اللہ دے نبیوں نو خواب آوے اللہ دی وحیوں دے سچا کیویں ثابت نہیں ہویا اللہ کریم نے صحابہ کرام دے اشکال دا جواب دیتا ہے اے میرے سامنے سورۃ الفتح 26واں پارہ تے آیت نمبر 27 فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون
ذہن حاضر کرے تے میں جملہ عرض کراں، اے اشکال نہ کرو، اے خدشہ اپنے ذہن وچ نہ گھنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا خواب سچا ثابت کیوں نہیں تھیا؟ اللہ فرمے دے مینوں اللہ ہون دی قسم ہے، میں اللہ نے جڑا خواب دکھائے سادہ کلا خواب سچا ہے، اللہ پورا کیوں نہیں تھیا؟ اللہ کریم فرماتا لا تدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین۔ اے تو واقعی خواب آئے میں اپنی یارہ نال بیت اللہ شریف دا طواف ادا کرے نا، عمرہ ادا کرے نا، لیکن اے خواب کوئی اسے سال دا تا نہیں، اے تاوی جو ذکر نہیں جو اسے سال اسا عمرہ کرنا ہے، جے کر اسے سال علی گل نو دی تے وقت اگر عمرہ نہ کر سکے نا تا پیغمبر دے خواب دے اتے شک پہ ونیا، سال علی وچ گل خواب ای لا تدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین۔ یہ اللہ کریم نے چاہو ضرور تسا مسجد حرام وچ داخل ہو سو، اللہ کریم فرما دے آمنین کہ کہیں قسم دا خطرہ بھی تانوں نہیں ہونا، محلقین رؤوسکم ومقصرین، اپنے سر دا حلق بھی کراون والے ہو سو، سر مناون والے بھی ہو سو تے وال چھوٹے کراون والے بھی ہو سو۔ اے خواب اسے سال دا تا نہیں، اگلے سال خواب پورا ہوئے، رب العالمین نے مسئلہ جا سمجھایا، اللہ دے پیغمبر دا خواب غلط ہو سکدا، نبوت تو بعد خواب آوے او بھی غلط نہیں ہو سکدا، نبوت تو پہلے خواب آوے او بھی غلط نہیں ہو سکدا۔ جی میں حضرت یوسف علیہ السلام دی مثال سنائیے، بچپن وچ خواب آئے، اللہ کریم نے تقریباً 36 سالہ تو بعد تعبیر کر دکھائیے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو جڑا خواب آئے اللہ نے سال تو بعد تعبیر ظاہر چا کیتی ہے۔ اچھا اے تا دلیلاں سن بیٹھے ہو، ہن احباب ذہن حاضر کرے، ہن 23 سپارے دی تانوں سیر کراواں، قرآن وچ ایک ہور خواب آیا کھلے، رب العالمین دی لا ریب کتاب دے سورۃ دا نام سورہ الصافات، مالک کائنات نے منظر بیان کیتے ہیں، آیت نمبر 100 23 پارہ سورہ الصافات، رب حب لی من الصالحین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مرد کرے اے پروردگار میں کو اپنے دربار چو نیک اولاد عطا کر، اولاد دی دعا کیتی تے نیک اولاد دی دعا کیتی کرو، ہاں بری اولاد بھی انسان واسطے ازمائش بن ویندی ہے۔ اللہ اللہ کیڑی کیڑی گل سناواں، ٹائم محدود ہوندے جمعے دا، رب العالمین دی لا ریب کتاب 26ویں پارے دا حوالہ سنائے، اولاد دی دعا کرن والے احباب 26ویں پارے دا اعلان سنائے، سورۃ دا نام سورۃ الاحقاف 26 پارہ آیت نمبر 15، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، وہ گل ذہن وچ رکھے، قرآن دی آیت دا خالی ترجمہ سناون لگا، تفصیل دا وقت نہیں۔ اللہ فرماندے نے سا تاکید کیتی انسان نو اپنے والدین دے نال احسان کرن دی۔ اللہ نے قرآن وچ اے نہیں فرمایا والدین نال انصاف کر، احباب دی توجہ چاہنا، انصاف کر نہیں، عادل کر نہیں، برابری کر نہیں، فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، احسان کر۔ اللہ احسان دا لفظ کیوں فرمایا کہ مطلب میں اوکھا تھیاں، بندے نے 100 روپیہ میں کو دیتا ہے، جس ویلے اوندے تے اوکھا ٹائم آیا ہے میں بھی 100 روپیہ دیندا پیا ہے، کوئی احسان نہیں۔ ایک بندے مینوں ایک کنک دی بوری دتی ہے، جس ویلے اوندے تے مشکل وقت آیا ہے میں ایک بوری چ دیواں، کوئی احسان نہیں۔ اللہ فرما دے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، جے والدین 1 روپیہ تیرے تے لایا ہے تو ساری کمائی اپنی لٹائی آ، احسان ہے، برابری تو کرنی جو نہیں۔
احسان کرنا ہے اللہ کریم ہون کچھ فرمایا خاص طور تے مان آل احسان کر کیوں حملت ہو امہ کرہن ووضعتہ کرہا اما جان جڑے ویلے پیٹ وچ بچے نو چاہیا ہوئے تاں وی بڑی تکلیف نال جے بچے نو جنم دے دی پئی ہے کرہا تاں وی بڑی تکلیف نال وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرا جے کڈو سال دودھ پلاوے پیٹ دے اندر 6 مہینے رکھے اللہ فرماتا تکلیف ہی تکلیف پیٹ وچ بچے نو چاونا بھی تکلیف دودھ پلاونا بھی بڑی اذیت مشکل نال کتنے حالات گزر دن والدہ دے اوتے اوکھ دے حتا اذا بلغ اشدہ تے جڑے ویلے پتر جوان تھی جوانی نو پہنچے اللہ فرماتا نیک پتر دا حال کرے دسنا تو کو نہیں بھلا ہن کہ کرایا جو آگے اے دعا میں ہی پڑھدا ہوں میں آیت دا نمبر تو کو دسیندا پیاں نوجوان جڑے میرے بھائی بیٹھے نا اے یاد کر ہنو تے دعا پڑھی کرو ہر نماز تو بعد پڑھو نماز دے اندر موقع لگ ونجے پڑھو سنتاں پڑھو نفلیاں پڑھو جڑے ویلے نیک پتر جوان تھیے عرض کرے نے رب اوزنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي انی تبت الیک وانی من المسلمین تھوڑے جے الفاظ نیک پتر کرے دے پروردگار میں کو توفیق دے جو میں تیری نعمتاں دا شکر ادا کراں جڑیاں نعمتاں اللہ کریم تے میرے تے کیتیاں تے والا والدی اللہ جڑے میرے والدین تے احسان کیتے ہی نہیں مینوں توفیق دے جو انہاں دا شکر بھی میں نال نال ادا کرے دا رہواں تے میں کوئی جے نیک اعمال دی توفیق دینا ترضا جنہاں نیک اعمال نال تو راضی ہو ونجے واصلح لی فی ذریتی اللہ جویں والدین واسطے میں نیک ہاں اگوں جے کر میری اولاد ہوے انیار او میرے واسطے بھی نیک ہوے ہاں ہاں ساڈے شہر وچ ایک بندے نے بڑھڑے والد نو چاٹ ماری بازار کٹھا ہو گیا لوگ کٹھے تھی گئے حیا کر صرافاں دا کم کرے رہے بڑھڑے والد نو چاٹ ماری اس بازار وچ تلخی آ گئی کہ گل تے بازار والے کٹھے ہوئے کھلے بجے کیتنے حیا کر بے حیا والد نو پیا مرے نے والد رو کے آکھن لگا ایندا قصور نہیں میں اپنے والد نو ہی مارا ہئی اصلح لی فی ذریتی اللہ جی میں والدین واسطے نیک ہاں ایویں اگو جے کر میری اولاد والا سلسلہ ٹرے اللہ انہاں دے اندر بھی نیکی رکھے انی تبت الیک و انی من المسلمین اللہ میں تیرے دربار وچ توبہ کیتی ہوئی ہے اللہ میں فرما برداراں وچوں ہاں اللہ فرما دے اے جڑے لوگ ہیں اپنے والدین واسطے دعائی منگن والے اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئات میں اللہ کریم انہاں دے چنگے چنگے اعمال قبول چا کرے نا تے جے کر غلطیاں تھی ونجن نہ تجاوزو میں اللہ کریم درگزر چا کرے نا جڑا والدین واسطے چنگے میں اللہ کریم اس پتر دے نال چنگائیاں کیویں نہ کراں تے اللہ اے پتر ہوسی کتھاں کہ فی اصحاب الجنہ اللہ نیک پتر والدین دا لکھ دے جنتی چ اللہ فرماندا ہے وعدہ صدق اے سچا وعدہ ہی شک نہ کرے وعدہ صدق الذی کانوا یوعدون سچا وعدہ ہی جندا وعدہ دیتے میں دے میں شک نہ کرے تے بری اولاد دی مثال اللہ فرماتے والذی قال لوالدی اف لکما والدین موحدین والدین نیکین تے پتر کو اللہ دا باغی بنا کھڑے اپنے والدین ودے اف لکما افسوس ہے تواڈے اوتے ابا تیرے تے بھی افسوس ہے اما تیرے تے بھی افسوس ہے اتائداننی ان اخرجا وقد خلت القرون من قبلی تو سمینو قیامت تو ڈریندے ہو جو قیامت اسی حساب کتاب تھی سی کئی پیوڈا دے سارے گزر گئے کوئی بھی جیندہ نہیں تھی اب میں کیویں تھی سا کوئی قیامت شیامت کو نہیں ہے
اے جی اللہ دا باغی پتر اللہ فرماتا ہے وہما یستغیثان اللہ تے والدین اللہ دے ایماندار ہیں ساری اولاد کو بھی ایمان دی توفیق چڑھے تے اپنے پتر نو ادھر ویلا کا آمن او تیری خرابی ایماندار بن رہے ان وعد اللہ حق فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین اللہ دا وعدہ سچ ہے اچھا ماشاءاللہ رکا چریتا نے بھئی مسجد کے اندر گھڑی لگائی گئی ہے اے مسجد تے قرض ہے تے مسجد واسطے صفا دی بھی بڑی ضرورت ہے کہ اپیل کر چھوڑے میں درخواست پیا کرے نا احباب ضرور مسجد قرضے نو اتارن دی کوشش کرنی ہے اللہ کریم فرماتا ہے فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین والدین دل ویلا کامل او تیری خرابی بربادی ہلاکت ایماندار بنون اللہ دا وعدہ سچائی قیامت آسی او وعدے جھوٹے قصے میں نہ منے دا لمبی تفصیل میں اشارہ کرنا آئی کہ جڑے ویلے دعا کرو اللہ کریم تو نیک اولاد دی دعا کیتی کرو تے خالی اولاد دی نہیں اب آپ کی توجہ ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما گپاں مارن دے اساں بڑے شیر مار کے مارنے ہوئے بڑے ڈاڈھے تے شیر تے قرآن دی ایک چھوٹی جہی دعا یاد کرنی پہ ونجے اون دے سارے کو ٹائم کون 5 منٹ جمعے دی تقریر لمبی تھی گئی ہے 100 گلاں 3 دی جو میچ کرکٹ دا لگا راوے لوگ نہیں تھکدے تے 5 منٹ استاد جی زیادہ چلیں ٹائم دی پابندی نہیں کریں دے ایک بندہ میں کہا لگا میں تیرے جمعے تے ای واسطے نہ آندا تو ٹائم دی پابندی نہیں کردا میں کہ لکھ وار نہ میں تیری منت کیتی ہے منتاں کہندیاں نہ کریں دے جنہاں نو گھن آندا اللہ گھن آندا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء دعا سنے سورت دا نام سورت الفرقان کیڑیاں مثالاں سناواں میرے سامنے سورت الفرقان تے 19واں پارا آیت نمبر 74 ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللہ فرمایا میرے نیک بندے او ہونن میرے مقبول بندے او ہونن میرے پیارے بندے ہونن جڑے دعا کرے نا اللہ ساری بیویاں نو بھی دیندار بنا اولاد نو بھی دیندار بنا تاکہ بیویاں نو بھی دیکھ کے اولاد نو بھی دیکھ کے ساری اکھیاں ٹھڈیاں تھی ونجن خامد نمازی ہے بیوی نمازی ہوے اولاد نمازی اللہ انج کر وجعلنا للمتقین اماما اور مسئلہ بھی سنا ہے ایک عورت دی وجہ تو 4 بندے جہنم وچ ویسے نو جڑے ویلے کہ بی بی نو اللہ کریم فرشتہ نو حکم دے سی جو گھن ونجو جہنم وچ کیونکہ نمازاں نہیں پڑھدی اس عرض کرنی اللہ میرا ابا نمازی ہے میں کو کدی نہ سکھا تو بھی پڑھ میرا بھرا نمازی ہے میں کو کدی نہ سکھا تو بھی پڑھ خامد نمازی آئی پتر نمازی آئی اے 4 قریبی رشتے اللہ ان آپ تا نمازاں پڑھیاں میں کو کہیں نہیں اچھا ہو سکتا ہے میں کو آگ دیتا میں بھی نمازی بن ونجا ہاں اللہ فرماونے انہاں 4 نو بھی نال سٹو جہنم وچ اللہ فرمائے قرآن وچ کو انفسکم واہلیکم نارا اپنے آپ نو بھی جہنم تو بچاؤ تے اپنے گھر والا نو جہنم دی بھا تو بچاؤ اللہ اللہ عرض پیاں کریں نام حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا رب حب لی من الصالحین دعا کی تھی اللہ میں کو نیک اولاد عطا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا پہ کریں سورہ صافات 23واں پارا رب العالمین دی لا ریب کتاب میرے سامنے مالک کائنات فرمائیں فبشرناہ بغلام حلیم
اسا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا قبول کیتی تے اسا حوصلے والا بڑے صبر والا لڑکا تا کیتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر اولاد منگی اللہ تو قربانی دے موقع تے مستقل جمعہ پڑھن لے احباب نو میرا جملہ یاد ہو سی ہر سال میں عرض کرے نہ ہونا تے جتنے تک اللہ میں کو زندگی دیتی رکھی بیان دی توفیق دیتی رکھی ہر سال جملہ اس موقع دے سنے دارا سا قربانی اے سنت حضرت ابراہیم دی قربانی طریقے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا قربانی عمل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا پر قربانی والا عمل قبول اس بندے دا ہو سی جنہ عقیدہ بھی حضرت ابراہیم والا ہویا ہر سال جملہ دورے نہ ہونا یاد دہانی واسطے جڑے بندے دا عقیدہ حضرت ابراہیم والا نہیں انہوں قربانیاں کرن دی بھی ضرورت خان صاحب ملک صاحب شاہ صاحب قربانیاں نہ کرو یہ عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والا نہیں تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا عقیدہ رب حبلی من الصالحین اللہ میں کو اپنے دربار چوں نیک اولاد عطا فرما اللہ نے دعا جڑے ویلے قبول کیتی 86 سال دی عمر وچ اللہ نے لخت جگر عطا کیتے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسماعیل ملن تو بعد اللہ فرماندے فلم ما بالغ معه السعي جڑے ویلے ٹرن پھرن دے قابل تھے ابا جان دی انگلی پکڑ کے نال نال حضرت اسماعیل ٹر دے جڑے ویلے بچہ چھوٹا ہوے بالکل معصوم ہوے اس ویلے اما دا پیار زیادہ ہوندا ہے چھوٹا جو ہویا معصوم سردیاں دی رات بسترے تے پیشاب چا کرے بستر سننا چا کرے اما آپ سنے پاسوں ستی رہندی ہے تے معصوم بچے نو سکے پاسوں سمائی رہندی ہے تے ابے نو آکھے تو چا او چاوی او ہو سارے کپڑے پلیت تھی گئے میں نہ چاہدا تو آپ کھدا او وقت بچے نو ہاں نال چلیں دیے بچہ چھوٹا ہوئے اما دا پیار زیادہ ہوندا ہے تے جڑے ٹرن پھرن لگے اس ویلے ابے دا پیار زیادہ ہوندا ہے اللہ نے ایو تا راز سمجھائے حضرت اسماعیل نال ٹرن پھرن گھر وچ شرارتاں کریندا ہے ایک شے بننی دوجی چاہی تری ہاتھ مارا او وتا دی گھن ونجی کو باہر بازار پھرا کے نہ میں کم نہیں کرنے دا او آدے چھوڑ امی کو آ میرے نال آ سیر کراواں تے کو ابے دی انگلی پکڑ کے نال نال ٹردا وداوندا ہے جڑے ویلے ٹرن پھرن دے قابل ہوے بچہ اس ویلے ابے دا پیار زیادہ ہوندا ہے اللہ کریم نے ایو تا راز سمجھایا قرآن وچ فلما بالغ معه السعي حضرت اسماعیل جڑے ٹرن پھرن دے قابل تھے ابے دی انگلی پکڑ کے نال بھجے دھکدے ودے نا اللہ نے کیوں اے راز سمجھائے نال ٹرن پھرن دا ذکر کیوں کیتا ہے کہ دنیا والا نو پتہ لگ ونجے انگلی پکڑ کے نال نال ٹردا ودے پیار بہو ڈاڈھے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماون لگے ہکری وار قال یا بنی اے میرے نور نظر رکھتے جگر انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى بیٹا جان مینو خواب آئے میں خواب دے اندر تینوں ذبح پیاں کرے نا ہن تیرا کے خیال ہے خواب آئے نیندر دے اندر توجہ انی ارا فی المنام حضرت ابراہیم علیہ السلام ستے تا خواب آیا جاگدے کو تا خواب ستے تا خواب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستے ہن تا خواب آئے حضرت یوسف ستے ہن تا خواب آئے حضرت ابراہیم ستے تا خواب آئے چلو سمن دا ذکر چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث شریف نال اسا منکرین حدیث تا نہیں صدق قائلین حدیث ہے الحمدللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا جیڑا بھی سچا فرمان ہوئے ساری سی رکھیاں دے ہوتے اللہ اللہ قرآن دے نال نال حدیث پاک بھی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمسن يده في الاناء فانه لا يدري اين باتت يده او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرے امتیو جڑا بندہ بھی ذکر کر کے اٹھے جڑا بندہ بھی جاگے اپنے ہاتھ نو جاگن تو بعد کہ بھانڈے تے برتن وچ نہیں پاونا اللہ دے محبوب کیوں
فرمایا ای واسطے بھانڈے تے برتن وچ نہیں پاونا جتنے تو نہیں بندہ اپنے ہتھاں نو دھو نہ گھنے کیوں فإنہ لا یدری این بات نیانو سمن والے کو اے پتہ نہیں ہوندا کہ میرے ہاتھ نے رات کتھاں گزاری ہے بڑا اشارہ کر گیا خیال کریں پڑھے لکھے احباب دانشورو فإنہ لا یدری این بات نیانو سمن والے کو اپنے وجود دے حال دا بھی پتہ نہیں ہوندا اے تا حدیث پاک ائی تے قرآن کی مثال آئی پئی ہے اللہ فرماتا کذالک واسناہم لیتساءلوا بینہم سورۃ کہف جڑے ویلے اللہ کریم نے 7 ولیاں نو جگایا ایک وچوں بول پیا آکھن لگائے ساتھیو کم لبسم کتنا دیر تانوں گزر چکی ہے او کتنا ستے ہو غار وچ قالوا لبسنا یوما او بعض یوم یار ایک دیوار گزری ہو سی یا پوری دیوار بھی نہیں بندی چند گھنٹے سگو تھے اسن اللہ فرماتا ہے میرے کول پوچھو سورۃ الکہف 15واں پارہ آیت نمبر 5 وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وَازْدَادُوا تِسْعًا ایک دیوار بھی نہیں چند گھنٹے بھی نہیں او تغاری ستے رہے 309 سال 309 سال تو نہیں 7 ولی ستے رہے لیکن اپنے وجود دے حال دا پتہ نہیں مفسرین نے ایک روایت لکھی ہے عظمت علی من روا حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کریں دین اللہ تے کو ندر کیوں نہیں آندی اللہ فرمائے کہ پیالہ چا پکڑو پانی نال چا بھرو حضرت نے پیالہ پانی دا بھر کے چا پکڑے فرمایا بس پکڑی رہو میں اللہ کریم دی طرف حکم ہے اللہ دا حکم مننا بھی عبادت ہے جر ویلے پکڑا ہوئے پیالہ پانی دا بھرے ہویا تو پتہ لگے ٹائم گزر دے ذرا جی تھکاوٹ آئی جھوٹا آئے ندر آون لگی ہاتھ جو ہلے سارا پانی پیالے دا بیٹا گیا ہے اللہ فرمایا میرے کلیم جواب سمجھ آیا کہ نہیں آیا اللہ کیویں جواب میرا سوال ہی تے کو ندر کیوں نہیں آندی اللہ فرمایا میرے پیارے کلیم تواڈے تے ندر آون لگی ہے تو صحیح کہ پیالے کو بھی کنٹرول نہیں کر سکے جے میں اللہ تے ندر آ گئی سارے جہان نو کنٹرول کون کرے سی جہدے تے ندر آونجے او کو تا اپنے وجود دے حال دا ہی پتہ نہیں ہوندا حضرت ابراہیم ستے خواب آئے تے سمن والے کو اپنے وجود دے حال دا بھی پتہ پاکستان والے مسئلہ پکئی ودن مویاں کو پتہ ہے اساں کیویں منوں قرآن دے خلاف حد ہو گئی اقبال کہ مردوں کو زندہ مانتا ہے آخری نظام اشارہ سمجھو اقبال دا مردوں کو زندہ مانتا ہے آخری نظام مرکز ان کے 2 ہیں بت کدے و خان کہا جات اللہ پتر میرے خواب آیا میں تینوں کودا پیا کہ خیال تیرا حضرت اسماعیل کو جواب دینے ابا جان قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین ابا جان پوچھن دی دیر کیوں کیتی وے افعل ما تؤمر جرا تانوں آرڈر کیتا گیا ہے جلدی کرو ابا جان تے جے کرے چنتے جو میرا کیڑا حال بنسی ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین اللہ نے چاہیا تا میں صبر کرنے والا وچوں سا ماتم کرنے والا چنا صبر کرنے والا وچوں سا تیار تھی گئے دوئے پیو پتر اللہ اللہ فلما اسلموا وتلہ للجبین حضرت ابراہیم ذبح کرنے واسطے تیار حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے واسطے تیار تے وقت 3 جیاں تے شیطان ملاقات کی تھی بلا پتروں بھی کوئی ذبح کرے داؤں دے کہ خیال ہے خیر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 بار کنکریاں چاہ کے انہوں ماریاں آج بھی مینا بھی جو حجاں تو پوچھو جمرات دے نشان لگے ہوئے جتنا شیطان ملاقات کی تھی حضرت ابراہیم نو کہ کوشش کی تھی اپنے پتر دی قربانی تو باز آونجن لیکن جے دلو رحمان نہ لگی ہوئے شیطان دے رستے دی رکاوٹ بن سکدا قطعا نہیں ابا جان جلدی کرو یہ فیضان نظر تھا
یہاں کے مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اللہ اللہ جے ویلے لٹائے بس لٹاون دی دے رہی انج کر کے لٹائے تلہو للجمین، اللہ فرماتا نادینا ایا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اساں تو آواز دیتی خلیل ذبح نہ کرے اپنے پتر، میں اللہ پتر ذبح نہ کراونا چاہتا، میں تو لوگوں نو تہاڈا دل دکھاونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے کرا چھری چلو وفدیناہ بذبح عظیم۔ آئے جبریل حضرت اسماعیل نو ہٹا کے تلے جنت والا دمبا چل لٹائے تاکہ چھری چلے تا جنت والے دمبے تے چل ونجے۔ تہاڈا خواب سچا ثابت ہو گیا ہے، صدقت الرؤیا۔ ارسیا بیٹھا کرے نا اللہ دے پیغمبر دا خواب سچا ہوندا ہے۔ جنتی دمبا ذبح تھی گئے لیکن اشکال پہ گئے، جنت دا جو دمبا ہے تے جنت دی چیزاں تے تا فنا نہیں آونی، جنتی دمبے تے کیویں فنا آ گئی ہے۔ میں دورہ تفسیر وچ اپنے طالب علماں نو لکھوینا ہونا ہے جملہ، واقعی قانون ٹھیک ہے، جنت دی چیزاں تے فنا نہیں آونی لیکن اس ویلے تک نہیں آونی جتنے تھوڑی جنت دے وچ ہوویں۔ جے جنت تو باہر آویں دنیا وچ تو دنیا والا قانون لاگو ہوئے سی، تے دنیا والا کیڑا قانون ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اور پوائنٹ میں قلم بند کروے نہ ہونا، حضرت اسماعیل ذبح نہیں ہوئے، حضرت ابراہیم ذبح نہیں کر سکے، کیویں ذبح ہوئے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو جو اللہ حضرت اسماعیل دی لڑی وچوں پیدا کرنا ہے، کیویں ذبح ہوئے نا اے تا اللہ دا علم، اللہ آپ جاندا ہے۔ خیر اے بھی مسئلہ ثابت ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جے کر پتہ ہوندا کہ پتر میرا ذبح نہیں تھی بنا، حضرت اسماعیل نو جے کر پتہ ہوندا میں ذبح نہیں تھی سکنا، تب امتحان نہیں بندا۔ جنہ لوگاں دا دعوی ہے انبیاء کرام عالم الغیب ہوندے، بد کیا اکثر معاذ اللہ حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل نے کہ کیتا ہے؟ نا نا، حضرت ابراہیم نو بھی اگوں دے حال دا پتہ نہیں، حضرت اسماعیل نو بھی آئندہ حالات دا کوئی پتہ نہیں۔ اللہ اللہ، اور مسئلہ بھی ثابت ہو گئے، حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل ذبح کرن والے ذبح ہون والے تے ساری شریعت دا بھی مسئلہ ہے، قربانی جے کر کرنا چاہنے بے عیب جانور دی قربانی کر، عیب نہیں ہونا چاہیے۔ خلاصہ ربیاں کرے نا اکھے عیب کیوں نہ ہوئے، اکھے جہاں سنت ادا کرے دا پیے، حضرت ابراہیم بھی بے عیب ہی، حضرت اسماعیل بھی بے عیب ہی، یہ یاد تازہ کرنی ہے تا جانور بھی بے عیب ہونا چاہیے۔ خلاصہ کیا کرنا چاہنا، اللہ دے پیغمبر دا خواب سچ، رویل انبیاء وحی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت یوسف دا بچپن والا خواب بھی سچ، 36 سال بعد تعبیر ظاہر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا خواب بھی سچ، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ فرمایا قد صدقت الرؤیا، تساں بھی خواب سج کر دکھایا ہے، لٹایا تہوے بس ایو کچھ تعبیر رہی تے میں اللہ کریم کیا کرے سا قیامت ہونی تہاڈی اس سنت نو یادگار بنا دیونا ہے۔ زندگی ہوئی تو اگلے جمعے انشاءاللہ۔ قاری امن شعیب کی کیسٹیں خریدنے اور بھروانے کے لیے قمری میوزک سینٹر لاری اڈا میاں والی کو یاد رکھیے، شکریہ۔ ان التوحید اما بعد فیا ایها الناس وحدوا الله فان التوحید راس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني
استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم قديم مالك بر رب رؤوف رحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقظاهم علي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم فمن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذ. الله الله اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم اهلك الكفرة والمشركين اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم باعد بينهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم دمر ديارهم اللهم خرب بلادهم اللهم بدل أحوالهم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. أيها الناس تعادلوا عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.